بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف یہ قرآن مجید کی نزول کے لحاظ سے 53 نمبر سورت ہے، 53 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیات مبارکہ 111 ہیں، اور اس میں 12 رکوع ہیں، اور یہ مکی سورت ہے۔ یہ جو سورت ہے سورت ہود کے بعد اور سورت الحجر سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورت ہود کے بعد جو ہم پیچھے پڑھے ہیں اور سورت الحجر سے پہلے یہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ جمہور ائمہ کے مطابق اس کا جو ترتیب نزول کے لحاظ سے نمبر ہے وہ 53 ہے، اور جس قدر اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، ان کے بچپن سے لے کر ان کے حکومت کرنے تک، اور سارا اتنا تفصیل سے باقی کسی نبی کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ نام کی وجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ ان کے اس سورت کے علاوہ سورت الانعام اور سورت مؤمن، اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر ذکر ملتا ہے، ان کا اسم مبارک ملتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے مختلف ائمہ کے نام لکھے ہیں، امام النحاس، امام ابو شیخ اور امام ابن مردوے۔ ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورت یوسف مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ پھر امام ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر الدر المنصور جلد 4 صفحہ 494 میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیے ہیں۔ مختلف روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ یوسف ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام حاکم نے سند صحیح سے روایت کیا ہے، حضرت رفاع بن رافع ازرقی اور زرقی اور ان کے حالہ زاد بھائی مکہ مکرمہ گئے۔ حضرت رفاع بن رافع زرقی اور ان کے حالہ زاد بھائی یہ دونوں مکہ مکرمہ گئے۔ یہ 6 انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جو یہ بیعت عقبہ اولا ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانی، ان سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم پر سلام پیش کریں، یعنی سلام کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے ان پر سلام پیش کیا، سلام کے متعلق بتایا۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ پھر فرمایا، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے، یعنی یہ جو 2 صحابی گئے تھے، 2 ساتھی گئے تھے جو واقعہ بیان کرتے، وہ کہتے ہم نے کہا ہم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ کیا بت اس بات کے مستحق کہتے کہ تم بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بجائے ان چیزوں کے کہ جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں
جو شخص تھے حضرت رفاع بن رافع زرکی اور ان کے حالہ زاد بھائی، ان دونوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے جوڑنے، دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں، یعنی یہ بھی تمہیں ساتھ توحید و رسالت کے ساتھ یہ بھی تمہیں دعوت ہے کہ تم دشمنی چھوڑ دو، لوگوں سے بغض نہ رکھو اور رشتے جوڑو۔ ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ یہ دین تو بڑی بلند باتوں اور محاسن اخلاق میں سے ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ جتنی برائیاں ان کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دین تو بہت بلند باتوں اور محاسن اخلاق میں سے ہے۔ آپ ہماری سواریوں کے ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو کر آئیں۔ پھر معاذ بن افرا وہ کہتے ہیں حضرت رفاع بن رافع زرکی کہ جو دوسرے ساتھی تھے معاذ بن افرا، وہ آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے وہاں 7 تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے۔ وہ جو 7 تیر رکھ کر ان سے فال نہیں تھے لیتے، فال لیتے تھے کہ جو تیر نکل آئے مختلف تیر پھینکتے کہ جو تیر پھر ہاتھ میں اٹھا لیں، جو قسمت میں آ جائے تو اس کو مان لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں 7 تیر میں نے رکھے تو میں نے دعا کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دیں۔ 7 مرتبہ انہی کی تائید میں تیر نکلا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین برحق ہونے کے بارے میں تیر نکلا۔ تو میں نے چلا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا ہے، میں نے کہا بلکہ یہ مومن ہے۔ پھر میں مکہ کی بلائی کی طرف گیا، جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا رافع کا چہرہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلے ایسا کبھی نہ تھا۔ پھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور اقرا بسم ربک یہ ہمیں سکھائی۔ پھر ہم مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ تو اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ اس میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا یا محمد آپ کو کس نے اس کی تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ وہ یہودی عالم یہ سن کر متعجب ہوا، تعجب میں آ گیا۔ اس نے واپس جا کر یہودیوں سے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن مجید پڑھتی ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے، یعنی جس طرح تورات کا ردم ہے، تورات کی تعلیمات ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس یہودی عالم نے جا کر بتایا۔ پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو تورات میں مذکور صفت سے پہچان لیا کہ جو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفات ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ان صفات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ قرآن میں اور جو باقی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں ان کی اصلاً تعلیمات میں فرق نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور جو اس کے معیار پر اور اس کے مضمون پر پچھلی اتاری ہوئی کتابیں پورا اتریں گی تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ وہی کلام ہے جو رب نے اتارا، اور جو کچھ تعلیمات اگر قرآن کے تضاد ہوئی، قرآن کے متضاد ہوئی، قرآن کے مخالف ہوئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں لوگوں نے اپنے پاس سے وضع کیا ہے، اپنے پاس سے شامل کر دیا ہے، جبکہ اصلاً قرآن کی تعلیمات پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ پھر امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے نماز فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الدر المنصور جلد 4 صفحہ 494 اور 495 میں ان روایات کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اب یہ اس صورت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت میں کیا مناسبت ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت کو قرآن کا حصہ بنا دیا؟ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام پر جو واقعات گزرے وہ سارے کے سارے ان واقعات کا زیر و بم بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک، آپ کی حاکمیت تک، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی زیر و بم آئے، اونچ نیچ آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات مفصل واقعہ سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تو بچپن میں ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگ گئے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی قوم کے افراد آپ کے دشمن ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، معاذ اللہ آپ کو کنویں میں گرا دیا، یعنی وہ اتنا زیادہ حسد کا شکار ہوئے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر اتنا زیادہ تشدد ہوا، ظلم ہوا، کبھی نماز کی حالت میں کوئی بدبخت چادر ڈال کر آپ کا گلا گونٹنے کی کوشش کرتا، اور کبھی کوئی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر گندی اوجری اونٹ کے رکھ دیتا، اور کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ محاصرے میں رہے، محصور ہو گئے۔ اور واقعہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس لہو لہان کر دیا گیا، یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو حاضرین اور سامعین تھے، مخاطبین کفار مکہ، وہ آپ کی جان کے اس حد تک دشمن ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پھر وہ مصر کے شہر میں پہنچائے گئے۔ قافلہ انہیں کنویں سے نکال کر کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر لے گیا اپنے ساتھ، یعنی ان اپنے علاقہ سے انہوں نے ہجرت ایک خارج ہونے کی شکل اختیار ہوئی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے مصائب اور شدائد کی وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو یہ واقعات کی مطابقت ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کا تفصیل سے ذکر کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بھی آرام سے ان کی زندگی نہیں گزری، زنان مصر نے ان پر تہمت لگائی،
ان پر تہمت لگی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے ادھر بھی آپ کو چین نہیں لینے دیا، بلکہ آپ پر پے در پہ جنگیں مسلط کر دی۔ کبھی غزوہ بدر، کبھی غزوہ احد، اس کے بعد غزوہ احزاب، مختلف جنگیں آپ پر مسلط کر دی گئیں۔ کبھی صلح حدیبیہ، کبھی غزوہ خیبر، مختلف جنگیں مسلط ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ شدائد کا سامنا، تکالیف، مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ دور آیا کہ قید خانے سے نکال کر انہیں پہلے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، فائنانشل منسٹر، اور بعد میں وہ مصر کے حاکم بن گئے۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدائد و تکالیف سے گزرتے ہوئے مدینہ طیبہ کے حاکم بن گئے، پہلی سٹیٹ اسلامی قائم ہو گئی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں جو بتمام و کمال ہوا کہ جن بھائیوں نے انہیں بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی بعد میں آ کر معافی مانگنے لگے۔ جب ان پر سارا بھید کھلا وہ معافی مانگنے لگ گئے اور شرمسار ہو گئے اپنے کیے پر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا، انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا اور فرما دیا فلا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیے کہ جن کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہی کافر فتح مکہ کے موقع پر سر نگو ہو گئے، سر جھکا لیے اور حضور سے معافی مانگنے لگ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے خلق عظیم کی بدولت عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ وہ حالات اور واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قدر تفصیل سے سورہ یوسف کو نازل کیا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے، اور اس میں ہر مبلغ دین کے لیے، داعی حق کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو بندہ بھی دین کی دعوت پہنچا رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے، وہ صبر اور اس استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے، صبر اور استقامت کے ساتھ، اس کے قدموں میں لرزش نہ آئے، اس کے قدم متزلزل نہ ہو، مشکلات تکالیف کی وجہ سے اپنی منزل کو نہ چھوڑ دے، منزل کو نہ چھوڑے، منزل کو نہ بھولے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح فتح اور کامرانی کے دروازے کھل جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی یہی درس ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ تو یہ تھی مطابقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ سورہ یوسف کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کی۔ پھر اس میں بڑے اخلاقی پہلو بھی ہیں کہ بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اور پھر وہ جو عورت تھی زلیخا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پاک صاف رہا۔ یہ داعی حق کے لیے، داعی دین کے لیے اس میں بڑے اخلاقی اسباق بھی ہیں، بڑے روحانی پہلو بھی ہیں۔ پھر اس صورت میں تجارتی پہلو بھی ہیں، معیشت اس دور میں، معیشت کے، تجارت کے، جس میں ہمارے لیے آج کے دور میں بھی رہنما اصول ہیں، اس کے مضامین میں سے ہے۔ پھر نظام حکومت کیسے کرنا ہے، تجارت کے طریقے، سزاؤں کا ذکر، یہ سارے اس صورت میں
حالات و واقعات بیان ہوئے، قوانین بیان ہوئے ہیں، نظام حکومت بیان ہوا ہے. یعنی اس صورت میں بڑے جامع پہلو ہیں، انسان کے لیے بہت زیادہ اسباق ہے اس صورت میں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 3 میں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے حبیب ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالی نے اسے احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ فرمایا. ہم بہترین قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں، حسین قصہ اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. یہ بہترین قصہ، بہترین داستان، واقعہ اللہ تعالی نے اسے ذکر کیا ہے. اس میں اتنے اخلاقی، ایمانی، روحانی، معاشی، تجارتی، معاشرتی پہلو ہیں. تو یہ آج میں نے اس کا تعارف تفصیل سے ذکر کر دیا، اس کا شان نزول، اس کے مضامین اور اس کا نام وہ ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کا باقاعدہ آگے آیات مبارکہ سے باقاعدہ آغاز کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس صورت کو تکمیل تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلات دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.